نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 57 سورۃ النساء، آیت نمبر 24 سے 25 تک۔ ان آیات کی الحمدللہ ہم تفسیر کر چکے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 میں لونڈیوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ۔ اس موضوع کی کچھ اور وضاحتیں بتانا چاہ رہی تھی۔ لونڈی اور غلام اسلام کے دور اول میں یا تو وہ لوگ تھے جن کو صدیوں سے معاشرے کے غالب طبقے نے دبا رکھا تھا اور ان کی باقاعدہ تجارت ہوتی تھی اور منڈی میں قیمت لگتی تھی۔ ایک آزاد آدمی اسے بیچتا تھا اور دوسرا آزاد آدمی اسے خریدتا تھا، ایسے ہی جیسے جانور خریدے اور بیچے جاتے ہیں، اور جس طرح جانوروں سے جو چاہے کام لیں، اسی طرح غلام انسانوں سے بھی ان کی مرضی کے بغیر کام لیا جاتا تھا۔ ان کا نہ کوئی گھر ہوتا، نہ وطن، نہ ان کی کوئی سوچ، نہ رائے، نہ اختیار اور نہ ارادہ۔ تو غلامی یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو ہر طرح سے اپنا تابع بنا لے، مکمل طور پر غلام اپنے مالک کا تابع ہو جاتا کہ جو وہ کہے گا یہ وہی کرے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کا غلام کیسے بنتا تھا؟ اس کے دو طریقے رائج تھے۔ ایک یہ کہ آزاد آدمی کو جبراً غلام بنا لیا جاتا، اور دوسرا یہ کہ جنگی قیدیوں کو غلام بنایا جاتا۔ آزاد آدمی کا غلام بننا بھی کئی طریقوں سے تھا۔ اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ کوئی طاقتور آدمی یا گروہ کسی کمزور کو پکڑ کر بیچ دیتا، مثلاً کسی مسافر کو پکڑ کر کسی کے ہاتھ بیچ دینا۔ مسافر کو پکڑ کر بیچ دینے کی مثال میں ہمارے پاس یوسف علیہ السلام ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ دونوں آزاد باپ کے بیٹے تھے اور آزاد گھرانے کے فرد تھے۔ اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ تھا کہ آزاد آدمی کوئی جرم کرتا تو اس کا قبیلہ یا سردار اسے یہ سزا دیتا کہ اب تم غلامی کی زندگی بسر کرو گے۔ ایک اور طریقہ کار یہ تھا کہ طاقتور کسی آزاد کو پکڑے اور بیچ دے۔ اس کی مثال ہمارے پاس زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ دوسرا جو طریقہ رائج تھا وہ تھا جنگی قیدی کا غلام بننا۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ دو قوموں کے درمیان جنگ ہوتی اور جو قیدی بنائے جاتے انہیں غلام بنا لیا جاتا تھا۔ قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا اس بارے میں مختلف طریقے رائج تھے۔ مثلاً قیدیوں کا تبادلہ کر لیا جاتا، دوسرا احسان کے طور پر فدیہ لے کر قیدی چھوڑ دیے جاتے، تیسرا قیدیوں کو قتل کر دیا جاتا کیونکہ ان کو زندہ چھوڑنا اسلام کے لیے نقصان دہ ہوتا تھا، چوتھا انہیں قید کر لیا جاتا۔ اگر انہیں قید کر لیا جاتا تو یہ مسئلہ درپیش ہوتا تھا کہ انہیں قید کہاں کیا جائے، چونکہ اس زمانے میں اجتماعی قید خانے نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے ان قیدیوں کو خاندانوں میں تقسیم کیا جاتا۔ ان قیدیوں کی حیثیت غلاموں اور لونڈیوں کی ہوتی تھی۔ تو جنگوں میں جو لوگ پکڑے جاتے اگر ان کو فدیہ لے کر یا ویسے چھوڑنا مناسب نہ ہوتا اور تبادلے کی بھی کوئی صورت نہ بنتی، یعنی مسلمان جنگ جیت جاتے اور کوئی مسلمان قیدی کفار کے پاس نہ ہوتا تو تبادلے کی کوئی صورت نہ بنتی،
قتل کرنا بھی مصلحت کے خلاف ہوتا تو پھر آخری صورت یہ بچتی تھی کہ ان کو قیدی بنا لیا جائے۔ ان جنگی قیدیوں کو غلام سمجھا جاتا تھا اور ان کے ساتھ غلامی کے اصولوں پر ہی معاملہ ہوتا تھا۔ ان سے کام بھی لیا جاتا تھا اور ان کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی۔ جب کوئی عورت قید ہو کر لونڈی بنتی تھی تو اس کا پچھلا ازدواجی رشتہ ختم ہو جاتا تھا، اور جس شخص کی ملکیت میں اس لونڈی کو دیا جاتا اس کے لیے لونڈی کے ساتھ تمتع یعنی جنسی تعلقات جائز ہوتے تھے۔ مالک خود اس لونڈی سے جنسی تعلق رکھ سکتا تھا یا اسے کسی اور شخص کے نکاح میں بھی دے سکتا تھا۔ اگر وہ اس کی شادی کسی اور سے کر دیتا تو پھر وہ اس سے جسمانی تعلق نہیں رکھ سکتا تھا، اس لیے کہ ایک عورت ایک وقت میں دو مردوں کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ بات ہے کہ شادی کے بعد بھی اس غلام عورت کی نسبت مالک کے ساتھ ہی رہے گی، یعنی مالک اس سے دوسری خدمات تو لے سکتا ہے لیکن صحبت نہیں کر سکتا۔ پھر یہ کہ جاہلیت کے دور میں لونڈیوں کو فحاشی اور زنا کے کاروبار کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لونڈی سے تمتع کے لیے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لونڈی سے تمتع کے لیے اس کا مسلمان ہونا ضروری نہیں، لیکن اگر کوئی آزاد مرد آزاد عورت سے شادی کی وسعت نہیں رکھتا اور وہ کسی لونڈی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس لونڈی کا مسلمان ہونا ضروری ہے، لیکن تمتع کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں۔ اور لونڈی کو زبردستی مسلمان بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اگر وہ خوشی سے مسلمان ہو جائے تو بھی وہ لونڈی ہی رہے گی، یعنی قید ہونے کے بعد وہ اسلام قبول کر لے تو لونڈی ہی رہے گی جب تک کہ اسے آزاد نہ کر دیا جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جس کے حصے میں لونڈی آئے اس کے لیے لونڈی سے جماع کرنا شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ اگر وہ اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو یہ اس کی بیوی بن جائے گی، اور اگر نکاح نہ کرے تو لونڈی کی حیثیت سے ہی اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر سکتا ہے۔ لیکن مالک اور لونڈی کا یہ تعلق اعلانیہ ہوتا ہے اور پیدا ہونے والی اولاد بھی جائز ہوگی۔ اس لونڈی سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ آزاد ہوگی اور اپنے باپ کی وارث بنے گی، اور اگر لونڈی جب قید ہو اس وقت وہ حاملہ ہو تو اس سے تمتع نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے، اور سابقہ حمل سے پیدا ہونے والا بچہ بھی اس کا غلام بنے گا، وہ اس کی وراثت کا حقدار نہیں ہوگا۔ یہ سارا خلاصہ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام بنانے کا پہلا طریقہ جس میں آزاد کو طاقتور جبرن غلام بنا لیتا تھا وہ ممنوع قرار دے دیا، اور دوسرا طریقہ یعنی جنگوں میں قیدی بنانے کو برقرار رکھا۔ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے غلاموں کے لیے ایسے احکامات دیے جن سے لوگ غلاموں کے ساتھ سلوک میں محتاط ہو گئے۔ اللہ نے انسانی غلطیوں کے بدلے میں غلام آزاد کرنے کا حکم دیا، مثلا قسم کھا کر توڑ دی تو اس کے بدلے میں غلام آزاد کرو، قتل خطا ہو گیا تو غلام آزاد کرو، بیوی کو غلطی سے محرمات میں سے کسی کے ساتھ تشبیہ دے دی جسے زہار کہتے ہیں تو غلام آزاد کرو۔ یعنی اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو یوں کہا کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی طرح مجھ پر حرام ہے، یہ دور جاہلیت کی بڑی سخت قسم کی طلاق کہلاتی تھی جسے زہار کہتے ہیں۔ اگر کسی نے زہار کیا ہے اور وہ دوبارہ اپنی بیوی کے پاس لوٹنا چاہتا ہے تو کفارے میں غلام آزاد کرنے کا کہا گیا۔ پھر اسی طرح یہ حکم دیا گیا کہ اگر لونڈی سے تمہارا بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اس ماں کو ام الولد کہا جاتا ہے۔
اب اس کو فروخت کرنا حرام ہے، اور مالک کے مرنے کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی۔ تو اسلام نے ان اصطلاحات کے ساتھ غلامی کی اس شکل کو جائز رکھا، اس صورت میں کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ اور کوئی سلوک کرنے کی گنجائش نہ ہو۔ پھر غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خود کھاتے ہو انہیں بھی کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں بھی پہناؤ، یعنی غلاموں کو وہی کھلاؤ اور پہناؤ جو تم کھاتے اور پہنتے ہو۔ ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام مت لو، اور اگر کام ان کی ہمت سے زیادہ ہے تو خود ساتھ مل کر ان کی مدد کرو۔ تو اسلام نے غلاموں کے اسٹیٹس میں بہتری لانے کی تعلیمات دی، یہ بتایا کہ ان کا یہ مقام نہیں کہ وہ جانوروں کی طرح زندگی بسر کریں۔ میں نے آپ کو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا کہ وہ آزاد خاندان کے فرد تھے، راستے میں سفر کرتے ہوئے کسی نے پکڑا اور بیچ دیا، اور پھر وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں آ گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحفتاً دے دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا، لیکن وہ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ پھر ان کے والد اور چچا ان کو ڈھونڈتے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ زید کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک اور بہترین اخلاق کی وجہ سے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد اور چچا کے ساتھ جانا نہ چاہا۔ آزاد ہونے کے بعد بھی کہہ رہے تھے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہوں گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود غلاموں کے ساتھ کتنا بہترین سلوک کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ جو سلوک کیا اور اپنے اصحاب کو جس سلوک کی تلقین کی، اس بارے میں کئی روایات آتی ہیں۔ ایک انصاری صحابی حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو کسی بات پر تھپڑ مار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے غلام کو تھپڑ مارا ہے؟ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، میں نے اسے ایک کام کہا تھا جو اس نے نہیں کیا تو میں نے اس پر اسے تھپڑ مارا۔ فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کے اوپر بھی کوئی طاقت ہے جو تمہارے تھپڑ پر تمہیں سزا دے سکتی ہے؟ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلطی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس غلطی کی تلافی؟ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسے آزاد نہ کرتے تو اللہ کا عذاب تم پر آ جاتا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو اسلام نے غلامی کا وہ تصور پیش کیا کہ جس میں مالک اپنے غلام کو اپنے جیسے کپڑے پہنائے، اپنے جیسا کھانا کھلائے اور اپنے جیسی زندگی کی سہولتیں مہیا کرے۔ ایسی غلامی کہ جس میں مالک کے اپنے غلام کو تھپڑ تک مارنے پر وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے غلاموں کے معاملے کو اتنا حساس بنا دیا کہ لوگوں نے معمولی زیادتی ہو جانے پر غلاموں کو آزاد کرنا شروع کر دیا۔ آج غلامی کے اسباب موجود نہیں ہیں، اور آج کے دور میں جنگی قیدی ہوتے ہیں، ان کے متعلق بین الاقوامی معاہدات یعنی انٹرنیشنل ایگریمنٹس موجود ہیں، اور اسلام انٹرنیشنل لاز اور ایگریمنٹس کا احترام کرتا ہے، الا یہ کہ یہ ایگریمنٹس اسلام کی مخالفت کرتے ہوں۔ لیکن اگر کسی وقت دنیا میں حالات تبدیل ہو کر ایسے ہو جائیں کہ جیسے پرانا زمانہ تھا، تو اسلام نے اس کی گنجائش رکھی ہے، اور اسی لیے اس بارے میں تعلیمات موجود ہیں۔
آج دنیا میں کہیں بھی غلام نہیں، سب آزاد ہیں۔ کچھ ظالموں نے لوگوں کے اغوا اور خریدنے بیچنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ یہ اغوا شدہ خواتین، بچے، مرد بیچے جاتے ہیں اور عورتوں، بچوں کو بدکاری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے زبردستی لوگوں کو اپنا غلام یا لونڈی بنا رکھا ہے اور وہ ان سے کاروبار کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، تو یہ انتہائی غلط بات ہے۔ یہ لوگ نہ شرعن لونڈیاں ہیں اور نہ غلام، اور ان کی خرید و فروخت حرام ہے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کے ساتھ خود جھگڑا کروں گا۔ ایک، جس نے میرے نام پر کسی سے عہد کیا پھر اس کی خلاف ورزی کی۔ دوسرا، کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی۔ تیسرا، مزدور سے کام پورا لیا اور پوری اجرت نہ دی۔ تو اسلام نے ظلم کی یہ بوجھ لوگوں کی گردنوں سے اتار دیا اور لوگوں کو صدیوں پرانی غلامی سے آزاد کروایا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آج دنیا میں کہیں بھی شرعن اور قانوناً کوئی غلام نہیں اور نہ کوئی لونڈی ہے۔ البتہ جب کبھی کفار سے اسلامی حکم کے مطابق جہاد فی سبیل اللہ ہو اور مسلمان فاتح ہوں اور دشمن کے جنگی قیدی بنے، تو پھر غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ جو معاملات کیے جا سکتے ہیں وہ کیے جائیں۔ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ لونڈی کا خاوند بھی غلام بنے تو ایسے میں اس کا نکاح اپنے شوہر سے ختم ہو جاتا ہے، اور کیا مالک اس سے تمتع کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی عورت لونڈی بن جاتی ہے، یعنی قید میں آ جاتی ہے، تو اس کا پچھلا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی کنواری ہو یا بیوہ ہو، تو ان صورتوں میں مسلمان حاکم جس کو وہ لونڈی عطا کرے تو مالک اس سے قربت کر سکتا ہے، اور یہ اجازت اسی شریعت نے دی ہے جس نے نکاح کرنے کی صورت میں بیوی سے قربت کی اجازت دی ہے۔ پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ لونڈی کے حلال ہونے کی کیا وجہ ہے؟ جیسے نکاح کرنے سے مرد اور عورت آپس میں ایک رشتے میں بن جاتے ہیں جو کہ ایجاب و قبول سے وجود میں آتا ہے، بالکل اسی طرح سے لونڈی کا کسی شخص کی ملکیت میں آ جانا بھی اسے مالک کے لیے حلال کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جائز قربت کے لیے 2 صورتیں دی ہیں، ایک نکاح اور دوسرا ملک یمین یعنی لونڈی۔ جائز قربت کی یہ 2 صورتیں دے کر حرام کے باقی دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ تو لونڈی کے حلال ہونے کی یہ وجہ ہے، یعنی بدکاری، متاع وغیرہ کو حرام قرار دے دیا گیا۔ ایک بہت اہم بات کہ گھر میں کام کرنے والی ملازمہ لونڈی نہیں، وہ آزاد عورت ہے۔ تو لونڈی کے غلط ترجمے سے بھی بچنا چاہیے۔ آج بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جو گھر میں کام کرنے والی ملازمہ ہے وہ بھی ہماری لونڈی ہے، یا پھر عورت کو مال کی ادائیگی اور اس سے فائدہ اٹھانے پر اس کے راضی ہونے سے مرد کو غلامی حاصل ہو جاتی ہے، جیسا کہ آج کل بازاری عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ ایک رات کے لیے اس کو کچھ پیمنٹ دی جاتی ہے اور اس سے جسمانی تعلق قائم کیا جاتا ہے، یہ سوچ کر کے پیمنٹ دے کے ہم نے ایک رات کے لیے اس کو غلام بنا لیا۔ یہ سراسر زنا ہے۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ لونڈی سے مالک کا تمتع کرنے یا اس کو اپنے گھر میں فرد کی طرح رکھ کر اس سے خدمت لینے، ساتھ ساتھ اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھنے
کا اسلام نہ پتا تھا تو یہ قیدی بنائے جانے والی عورتیں ایک جگہ قید کر دی جاتی، اور یہ قید خانے جسم فروشی کے اڈے بن جاتے۔ اسلام نے تو لونڈیوں کے بارے میں بہترین تعلیمات دی، ان کی عزتوں کو محفوظ کیا، بلکہ ان کو ہوم پروٹیکشن دی، ایک فیملی ایٹماسفیئر دیا۔ لیکن بہت سے لوگ آج بھی لونڈی کے ساتھ تمتع کے اسلامی قانون پر تنقید کرتے ہیں، تو وہ یہ سوچیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا۔ اسلام نے تو سارے حرام راستے بند کیے۔ اگر لونڈیوں کو یہ ہوم پروٹیکشن اور فیملی ایٹماسفیئر یعنی گھریلو ماحول جو اسلام نے دیا نہ ملتا تو جگہ جگہ فحاشی کے اڈے ہوتے، اور ان عورتوں کو جسمانی، ذہنی، روحانی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا، اور ان سے پیدا ہونے والی اولاد ناجائز ہوتی۔ معاشرے میں پھر اس کا کیا مقام ہوتا؟ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے لونڈیوں کو مالک کے قبضے میں دے کر اسے نکاح کی طرح ایک ایگریمنٹ یا رجسٹریشن کے ذریعے مالک کے لیے خاص کر دیا۔ وہ لونڈی صرف ایک مرد کے لیے یعنی اپنے مالک کے لیے خاص ہوگی، اور پھر اس سے پیدا ہونے والی اولاد جائز ہوگی، آزاد ہوگی، اور مالک کی وارث بھی بنے گی۔ تو اسلام نے بہت خوبصورت معاملہ ان کمزور لوگوں کے ساتھ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ حسن سلوک کی ترغیب بھی دی۔ خاص الخاص غلاموں کو آزاد کرنے کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی مسلمان کی گردن آزاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک عضو کے بدلے اسے جہنم کی آگ سے نجات دے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر غلاموں کو معاف کرنے کے حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم غلاموں کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دن میں 70 بار معاف کیا کرو۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہونے کے قریب تھے تو اپنی امت کو یہ تاکید کی، الصلاۃ الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھو، نماز کا خیال رکھو، اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور غلاموں سے متعلق آپ کی دی ہوئی تعلیمات کا نتیجہ یہی تھا کہ صحابہ کرام نے غلاموں کی خوشحالی کا بے حد خیال رکھا، اور جہاں تک ہو سکا ان کے لیے آزادی کا پروانہ جاری کیا۔ حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک قسم کے کفارے پر انہوں نے 40 غلام آزاد کیے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے تھے۔ اسلام کے بعد انہوں نے 100 غلام آزاد کیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 1000 غلام آزاد کیے۔ پھر اسی طرح سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 30,000 غلاموں کو آزادی کا پروانہ جاری کیا۔ اس کے علاوہ بہت سے صحابہ کرام نے اس نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ غلاموں کی ذلت بھری زندگی آزادی کی چھاؤں میں سانس لینے لگی، اور دھیرے دھیرے غلامی کی بندشیں ٹوٹ کر بکھرنے لگیں۔ تو یہ کچھ وضاحتیں تھیں غلامی کے بارے میں۔ غلامی کے تصور کو سوچ کر ہی دل کانپ جاتا ہے کہ لونڈی غلام پر کتنی بڑی مصیبت تھی۔ ان کے مالک انہیں اچھا کھانے کو نہ دیتے، نہ اچھا پہننے کو دیتے، بلکہ معمولی غلطیوں پر انہیں عبرتناک سزائیں دیتے۔ پھر عورتوں کی عزت لوٹی جاتی اور ان لونڈیوں کو جسم فروشی پر مجبور کیا جاتا، جیسا کہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں آتا ہے جو کہ منافقین کا سردار تھا، کہ اس نے اپنی لونڈیوں کو جسم فروشی کے کام پر لگا رکھا تھا۔
اور وہ اس کمائی کو کھاتا تھا. پھر ان لونڈیوں اور غلاموں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے. تھوڑی دیر کے لیے اگر غور و فکر کریں اور اپنی اس آزادی کی نعمت کے بارے میں سوچیں کہ ہم نے کتنا شکر ادا کیا ہے اس نعمت کا. اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا الحمدللہ. ہماری نسلیں بھی آزاد ہیں الحمدللہ. اور اللہ نے ہمیں کتنا خوبصورت دین دیا ہے جس میں حقوق کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں آزاد پیدا کیا، عزت دی، مسلمان بنایا الحمدللہ. اللہ ہم سب کو اسلام کا بہترین قدردان بنائے. ان آیات کی ایک دفعہ پھر تلاوت سن لیتے ہیں. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.